آج ہم بات کریں گے بچوں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے. یعنی جو چیز ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کو نقصان دیتی ہے. بچے اگر آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں, اگر آپ نے کھانا ضرورت سے زیادہ کھا لیا تو یہ آپ کو نقصان دے گی. کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ انرجی حاصل کرنے کے لیے, طاقت حاصل کرنے کے لیے, جسم بنانے کے لیے. گوشت, ہڈیاں, بال, ناخن اور جسم کی جو نشو نما ہوتی ہے ان سب چیزوں کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں نا. اور ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی سی چیز کھائیں گے تو یہ تھوڑی سی بڑھے گی, زیادہ کھا لیں گے تو زیادہ بڑھے گی. نہیں, میدا بچوں بالکل ایسے جیسا غبارہ ہوتا ہے, وہ الاسٹک ہوتا ہے نا, لچکدار ہوتا ہے. تو میدا بھی اسی طرح ہے. زیادہ چیزیں ٹھوس تو لوگے آپ, لیکن اس کے بعد ہضم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو اس کی پیچیدگیاں ہوں گی, جو بیماریاں ہوں گی, وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی اور وہ نقصان دیں گی آپ کو. جتنی آپ کی طلب ہو اتنا آپ کھانا کھائیں. آپ دیکھتے ہیں رنگ برنگی چیزیں تو ہر طرف سے کچھ نہ کچھ چکتے چکتے بہت سارا کھا لیں, یہ غلط ہو جاتا ہے. یہ آپ کے لیے مسئلہ پیدا کرتا ہے. اور ایک اور غلط بات جو زیادہ سے زیادہ لکھی ہوئی ہم پڑھتے ہیں یا بعض کا ہمیں کوئی سناتا ہے بار بار کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. یہ بالکل ہی غلط بات ہے. آپ ایک کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھیں گے, وہ آپ کو صحیح معنی میں بتائے گا پانی زیادہ سے زیادہ نہیں پینا, پانی بھی ضرورت کے مطابق پینا ہے. زیادہ پانی سے بھی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہمیں سمجھ ہوتی نہیں, ہمیں بات کا پتہ نہیں ہوتا, اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بات جو لکھی ہوئی ہے پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, وہ کس کانٹیکسٹ میں لکھی ہے یا کس کے لیے لکھی ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی نے اس بندے کے لیے لکھی ہو جو پانی بہت کم پیتا ہے, ضرورت سے بھی کم پیتا ہے. اسے تو ہم کہیں گے زیادہ پانی پیو, اسے ہم کیا کہیں گے, زیادہ پانی. لیکن زیادہ سے بھی مراد وہی ہے جو ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. جیسے ماہ رمضان میں پورا دن آپ بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں, لیکن پھر آپ افطاری کے وقت میں کیا کر لیتے ہیں, ضرورت سے زیادہ پانی پی لیتے ہیں, تو پیٹ پھول جاتا نا آپ کا, پیٹ پھول جاتا ہے. عبادت کرنے کا دل نہیں کرتا, نیند بہت آتی ہے, کام کرنے کا دل نہیں کرتا, کیونکہ ضرورت سے زیادہ پی لیا. اور پھر ان بچوں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مسائل بھی ہوتے ہیں, بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں. اور بچوں پانی سے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں ہیضہ بھی ہے, لوز موشن بھی ہیں, اور بھی بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں. پانی آپ نے ضرورت کے مطابق پینا ہے, ضرورت سے زیادہ پانی نہیں پینا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح اگر آپ نے پڑھنا ہے, پڑھائی کرنی ہے, تو پڑھائی کیا زیادہ سے زیادہ کرنی ہے؟ پڑھائی بھی ضرورت کے مطابق کرنی ہے. ایک خاص ٹائم ہونا چاہیے آپ کا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک پڑھنا ہے, ریلیکس رہنا ہے. اس کے بعد کوئی بریک کر لینی ہے, کھانا پینا ہے, چہل قدمی کرنی ہے. اس کے بعد تھوڑا سا پھر سے پڑھ لیں گے, پھر کوئی عبادت کر لیں گے, اس کے بعد کھانا کھا لیں گے, تھوڑا ریسٹ کر لیں گے, دوبارہ پھر سے پڑھ لیں گے, اس کے بعد تھوڑا سا اور ریسٹ کر لیں گے. کوئی چیز دیکھنے والی ہے, سننے والی ہے, وہ کر کے اس کے بعد کھانا وغیرہ کھانا ہے. تو مطلب ایک مخصوص ٹائم بنائیں کہ مسلسل کوئی بھی چیز آپ نے ایکسیس نہیں کرنی, کوئی بھی چیز آپ نے زیادہ مقدار میں لینی. جیسے مٹھائی کے اگر آپ شوقین ہیں, مٹھائی 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 مٹھائی, وہ سارا دن مٹھائی کھاتے رہو گے, وہ آپ کو نقصان دے گی. آپ نمکین چیز کھائیں, نمکین چیز کے بعد تھوڑی سی مٹھائی کھا لیں, یہ بہترین ہو جائے گا. اسی طرح بچوں عبادت ہے, اسلام نے جو عبادت ہمیں سکھائی ہے وہ بڑی بہترین انداز میں اور وقفے وقفے سے بتائی ہے. یہ نہیں ہے کہ سارا دن آپ انہیں عبادت کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا, ایسا نہیں ہے. اور بھلے ایک تو عبادت ہوگی نا نماز, تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے مخصوص وقفوں کے بعد نمازیں آ رہی ہیں تاکہ درمیان میں آپ اپنا کام بھی جاری رکھ سکو, کھا پی بھی سکو. اس کے علاوہ جو بھی آپ نے کام دنیا کے کام کرنے ہیں وہ دنیا کے کام کر سکو, ریسٹ بھی کر سکو. اس کے بعد دوبارہ پھر سے اسی طرح. اور پورے سال میں صرف ایک مہینے کے اندر آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں, پورے سال کے اندر روزے فرض نہیں کیے گئے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا, اللہ تعالیٰ کو ہمارا پتہ ہے کہ ہمیں وہ کس ترتیب سے وہ چلانا چاہتا ہے اور کون سی ترتیب ہمارے اندر رکھی ہے اور کس ترتیب سے ہم چل سکتے ہیں. اس ترتیب کے مطابق ہی ہمیں چلنا چاہیے. تو ذکر و اذکار کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں نا بچے, تو ذکر و اذکار تو فرشتے بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے صرف ذکر کرنے کے لیے, بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, تو بچوں یہ پھر جنت میں ہی ہمیں رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. صرف جنت میں بیٹھے رہتے, عبادت کرتے رہتے. ایسا نہیں ہے. یہ دکھوں والی, تکلیفوں والی, بیماریوں والی اس دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے تاکہ درد دل رکھیں, ہم انسانیت رکھیں, ہمدردی رکھیں. درد دل اگر ہمارے اندر ہوگا, اللہ تعالیٰ وہ ذات. اور آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر سکتے ہیں, حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب وہ والا بندہ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے, جس کا نقصان کیا ہے, جس کو گالی دی ہے, جس کی چوری کی ہے, جب تک وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف
نہیں کریں گے. لیکن حقوق اللہ جو اللہ پاک کے حقوق ہیں اس میں جو کمی کوتاہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت, وہ جس کو معاف کرنا چاہے معاف کریں, جس کو معاف نہ کرنا چاہیں وہ ان کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی ہے. تو بہرحال یہ جب خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں اپنی قدرت سے, لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے. تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ درد دل کے لیے پیدا کیا, یعنی کہ ذکر اذکار بھی کریں. اب آپ عبادت کرتے جا رہے ہیں, ساتھ میں جو آپ کا ہمسایہ ہے وہ غربت کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے, تو آپ کی عبادت آپ کے کام آئے گی؟ آپ نے اس کی طرف اتنا بھی دھیان نہیں دیا کہ اس کے گھر میں 3 دن سے فاقے پڑ رہے ہیں, تو آخر اسے مسئلہ ہے, پرابلم ہے, تو تھوڑی سی چیز شیئر کر دیتے ہیں. کوئی کھانا پکایا تو وہ وہاں پہ پہنچا دیتے ہیں. ماں باپ میں سے اگر کوئی آپ سے ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار کرنا لگ جائے, ضرورت سے زیادہ, ضرورت کے مطابق تو کرنا بھی چاہیے, اگر ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار اگر آپ سے کرنے لگ جائیں گے تو پھر بھی بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے نا. وہ بچہ بگڑ جاتا ہے, اسے پتہ ہے کہ لاڈ پیار ہو رہا ہے, سب کچھ ہمیں مل رہا ہے. تو مسئلہ امیری غریبی کا نہیں ہے, مسئلہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ کا مطلب کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی ضرورت ہے اگر آپ اس سے زیادہ کرتے ہو یہ ایکسیس ہو جائے گا, بھلے آپ غریب ہو بھلے آپ امیر ہو. ایک چیز 10 روپے کی آ سکتی ہے اور وہ 20 روپے کی خرید لاؤ اور 10 روپے والی ایکسٹرا بچی رہے, 10 کی استعمال کر لو 10 کی بچی رہے, تو یہ فضول خرچی ہے. ایک چیز 1000 روپے کی ہے اور ضرورت کے مطابق ہے, ضرورت ہے آپ کو اس کی, اور 1000 روپے کی لے کر آئے ہو, یہ وہ نہیں, فضول خرچی نہیں ہے. 1000 والی چیز 1000 روپے میں لے کر آئے ہو اور اس کی ضرورت بھی تھی آپ کو, یہ فضول خرچی نہیں ہے. تو بچوں پیسوں کا زیادہ یا کم استعمال فضول خرچی نہیں ہے یا ایکسیس نہیں ہے, یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ جتنی آپ کو ضرورت تھی, آپ اس مثال کے طور پہ آپ نے چہرہ دھونا ہے, اب چہرے دھونے کے لیے تھوڑا سا سوپ تھوڑا سا صابن کافی ہے, پھر بھی رگڑتے رہتے اندر سے کوئی ہور پڑی نکل آئے گی یا اندر سے کوئی اور نئی چیز نکل آئے گی, نہیں نکلے گی, وہی رہو گے جو آپ ہو. بچوں یہ رگڑ کے نہیں کچھ نکلنے والا. تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, ضرورت سے زیادہ چیزیں آپ کو نقصان دیتی ہیں. چائے کے اندر آپ چینی ڈالتے جاؤ, بہت زیادہ چینی ڈال دو گے تو کیا بن جائے گا؟ شیرہ, اور وہ شیرہ تو آپ کو پسند نہیں ہے. چائے تو ایک اپنی کیپیسٹی میں ہی اچھی لگتی ہے, ضرورت سے زیادہ میٹھا کر دو گے تو نقصان دہ. اسی طرح بچوں غصہ لمٹ میں اچھا لگتا ہے, لیکن اگر ضرورت سے زیادہ کر دیا جائے تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے, پھر بچے ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں, ماحول خراب ہونے لگ جاتا ہے. اور اگر بالکل ہی محبت پہ آ جائیں, پیار میں آ جائیں, مسکرا کے ہر وقت باتیں کرتے رہیں, پھر چھوٹے چھوٹے بچے بھی سر پہ سوار ہو جاتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تنگ کرنے لگ جاتے ہیں. لمٹ میں رکھو گے ہر چیز. سمجھ میں آ گئی بات؟ دوستیاں رکھنی ہے تو دوستی بھی لمٹ میں رکھنی ہے, ایکسیس نہیں کر لینا, ضرورت سے زیادہ نہیں بڑھا دینا کسی چیز کو. ٹھیک ہو گیا؟ دشمنی رکھنی ہے تو دشمنی بھی لمٹ میں ہونی چاہیے ہوتی ہے. وہ اگر ضرورت سے زیادہ کر لے تو فلمیں دیکھ کر کہ ہیرو نے فلاں سے دشمنی کر لی اور وہ اس نے ان کے خاندان میں سے 10-15 بندے مار دیے, وہ لاسٹ میں پھر ولن کو مار دیتا, ہم کہتے واہ جیت گیا, وہ ولن جیت گیا. آپ نے ہیرو نے صرف ایک ولن کو مارا ہے اور ولن نے گھر کے 15 بندے اجاڑ دیے. تو ذرا غور تو کرو کہ ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ. تو وہ ہیرو بننے لگ جاتے ہو, جیسے ہیرو نے کیا ہے ہم بھی ویسے کرتے ہیں. بچے مسائل بن جائیں گے آپ کے ساتھ. تو ایکسیس آپ نے نہیں کرنا. اور اسی طرح جو لڑکیاں وہ سٹار پلس دیکھتی ہیں, ڈرامے وغیرہ دیکھتی ہیں, اس میں رونا دھونا, یہ وہ پہلے بھی کئی بار آپ کو بتایا, اسے پیسے ملتے ہیں رونے دھونے کے, تو کیا ملے گا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. رو کے ایک تو میک اپ آپ کا اتر گیا, جو آپ نے 10-15 روپے کی کوئی کریم لگا لی ہے, تو اس کے علاوہ سرما آپ کا نکل گیا, اس کے علاوہ ایک جو چہرہ برا سا بنا وہ بھی مسئلہ بن گیا, ضرورت سے زیادہ پانی آپ کے جسم سے نکل گیا. 100 مسائل ہیں. جب آپ کو رونا نہیں آ رہا تو پھر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں پہ رونا بنتا ہی نہیں ہے وہاں پہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ عزت بھی لمٹ میں ہی اچھی لگتی ہے. ہر وقت آپ عزت کرتے رہو گے, یہ بھی بچوں نقصان دیتی ہے بعض کا. ٹھیک ہے, اگلا بندہ سر پہ چڑھ جاتا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی سے آپ جھک کے سلام کرتے ہیں بار بار, اور وہ بھی مطلب اسی طرح تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے بس آپ اس کو یوں سلام کر سکو, اس بندے سے تو ہاتھ ملانا بھی شاید مناسب نہیں ہے جس کے سامنے آپ اتنا جھک رہے ہو. لیکن جس بندے سے آپ ہاتھ ملانے لگو اور وہ آپ کو گلے لگا لے, ایسے بندے کے بے شک آپ قدموں میں بھی چلے جائیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا, کیونکہ دل کرتا نا, وہ دل سے مل رہا ہے, وہ آپ کو گلے لگانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک بندہ آپ کو ہاتھ ملا کے کچھ نہیں ہے, اتنا دور سے ہاتھ یوں کر دیتا ہے اور آپ اس سے گلے ملنے یا جھک کر سلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ آپ کو نقصان دے دیتا ہے. عزت اتنی کرو جتنا سامنے والا حقدار ہوتا ہے. اگر ضرورت سے زیادہ عزت دینے لگ جاؤ گے تو یہ نقصان ہو جائے گا آپ کے لیے. اتنی لمٹ میں عزت رکھو. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح بچوں بےزتی بھی آپ لمٹ میں رکھو. بےزتی اگر کسی کی ضرورت سے زیادہ کر دو گے تو آخرکار وہ پھٹے گا, آخرکار وہ بولے گا, آخرکار وہ اپنی اوقات میں آئے گا, پھر وہ آپ کو دکھا بھی سکتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. جیسے مینڈک ہوتا ہے, مینڈک سے دور رہو تو زیادہ بہتر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے ڈر رہے ہیں,
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھدکے گا, اس کے جو چھینٹے اڑیں گے کیچڑ وغیرہ کے, اس سے آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. اگر بار بار زبردستی اس مینڈک کو ہم تنگ کریں گے تو وہ کیا کرے گا, وہ اچھلے گا, وہ کیچڑ اچھالے گا اور کیچڑ اچھال کے آپ کے کپڑے خراب کر دے گا. اس کا مطلب کیا ہے بچوں, جو ایک بیکار سا بندہ ہوتا ہے اسے اپنے کام میں مست رہنے دو, اسے اپنے کام میں مست رہنے دو, وہ اسی کام کے لیے ہی بنا ہے اور وہ اسی کام میں ہی رہے گا. مینڈک کو اٹھا کے سونے کی آپ کرسی کے اوپر بٹھا دو گے, پھر بھی وہ پھدک کے کدھر جائے گا, کیچڑ میں, کیونکہ اسے کیچڑ پسند ہے. جو جدھر بیٹھنا چاہتا ہے, جو جدھر رہنا چاہتا ہے اس کو وہاں پہ رہنے دو. ٹھیکیدار نہ بن جاؤ کسی کو. آپ ٹھیکیدار بن جائے تو اسے تو میں سدھار کے رہوں گی, اسے تو میں بنا کے رہوں گی, یا اسے میں بنا کے رہوں گا, اسے تو میں سدھار کے رہوں گا, یا اسے میں بگاڑ کے رہوں گا. بچوں آپ بگاڑ بھی نہیں سکتے, آپ سنوار بھی نہیں سکتے. آپ ٹھیکیدار کسی کے نہ بنے, اور آپ اچھا کام کرنے کی کوشش کریں. آپ کو دیکھ کر اگر کوئی سدھر جاتا ہے تو بہترین ہے. اگر کوئی آپ کو دیکھ کے سدھر گیا یا آپ کے کاموں کی وجہ سے متاثر ہو کر اگر وہ سدھر جاتا ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیکیدار بن کے اگر معاشرے میں نکل جاؤ گے, میں سب کو سدھاروں گا, میں سارے معاشرے کو سیدھا کر دوں گا, میں سارے معاشرے کی برائیاں ختم کر دوں گا. بچے نہیں کر پائیں گے. آپ یہ معاشرے کی برائیاں ختم نہیں کر پائیں گے. آپ کوشش کر سکتے ہو اور آپ نے کوشش کرنی بھی ہے. آپ لازم طور پہ کوشش کریں, آپ خود سنور جائیں, آپ خود اچھے بن جائیں, یہی کافی ہے. ایکسرسائز کسی چیز کا دماغ کے اوپر نہ بٹھائیں. اور کوئی کسی دکھ, کوئی ایک دکھ ہوتا ہے, دکھ چھوٹا سا ہوتا ہے, اس کو دماغ پہ ہیوی کر لیتے ہیں اور بڑھاوا دیتے رہتے ہیں. اس نے مجھے یوں کر دیا, اب وہ یوں بھی کر رہی ہوگی, وہ ادھر جا کے یہ بھی برائیاں کر رہی ہوگی, وہ بھی سوچ رہی ہوگی, یہ بھی حالانکہ وہ نہ کرے, وہ اپنی زندگی میں مست ہو. آپ اس کے بارے میں سوچ کے دماغ کو ہیوی کر لیتے ہو, ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہو, بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہو. ایسا نہیں کرنا آپ نے. اگر کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو وہ وقتی طور پہ سنیں, وقتی طور پہ ریئیکٹ کریں اور بات ختم کر دیں. وہ جب آپ کے سامنے نہیں ہے, آپ سارے دن اس کا بوجھ سر کے اوپر لے کر کیوں کھڑے ہیں. ایک گلاس ہوتا نا, گلاس کا زیادہ وزن تو نہیں ہوتا, گلاس پانی والا زیادہ وزن تو نہیں ہوتا. اگر اس کو ہاتھ میں لے کر اس طرح آپ کھڑے رہیں اور اگر آپ کو 1 گھنٹہ کھڑا ہونے پڑ جائے تو یہ پورا بازو آپ کا درد کرنے لگ جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گلاس کا وزن زیادہ ہے, گلاس کا وزن زیادہ نہیں ہے. اس گلاس کو زیادہ دیر لے کر آپ کھڑے رہے ہو نا, یہ جو ایکسرسائز ٹائم جو آپ نے اس پہ لگا دیا, ایک چیز کو زیادہ دیر تک اپنے اوپر آپ نے بوجھ بنا کے رکھ لیا, وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے. تو جب سامنے والے نے کوئی بری بات کر دی ہے, وہ بری بات اتنی بری نہیں تھی جتنا آپ نے اس کو 10 دن تک سوار سر پہ رکھا اور نفرت پیدا کرتے رہے اپنے اندر اور نیگیٹو چیزیں پیدا کرتے رہے, وہ آپ کو تکلیف زیادہ دے دیتی ہیں. نیکسٹ ٹائم کے لیے بچوں کوشش کرو گے نا, ایکسرسائز کسی چیز کی نہیں کرنی, ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز کو جمع نہیں کرنا. اور گھر میں اگر آپ کے کتابیں وغیرہ جمع ہو جاتی ہیں ضرورت سے زیادہ, تو کسی ایسے بچوں کو دے دو جن کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. ردی پہ نہیں, ردی میں بیچیں گے وہ بہت ہی کم پیسے آپ کو ملیں گے اور اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس نے, کیونکہ پھاڑنا ہے, پھینکنا ہے یا اس طرح سے کرنا ہے اور بے حرمتی کرنی ہے, اس کو صحیح طرح سے نہیں رکھے گا. لیکن اگر آپ کتابیں کسی ایسے بندے کو دیں گے جو مزید آگے پڑھے گا اور اسے نصیحت کر دو, یہ آگے کسی اور کو دے دینا تاکہ آگے والا بھی پڑھے اور اس سے انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے. بچوں پیسہ ضرورت سے زیادہ اپنے پاس رکھو گے تو کیا ہوگا, وبال جان بنے گا. چور ڈاکو ڈکیٹ یہ آپ کے اوپر نظر رکھیں گے, چوری کریں گے, ڈکیٹی کریں گے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. تو آپ نے جب ایک چیز ضرورت سے زیادہ کرنی ہے تو پھر اس کا نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے, ضرورت سے زیادہ نہیں کرنا. تو جیسے چھوٹے بچے ہیں, بال جب بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے والدین کٹوا دیتے ہیں, صحیح کرتے ہیں, کیونکہ یہ ضرورت سے زیادہ کرو گے تو یہ بوجھ بن جائیں گے, خون زیادہ چوسیں گے. تو یہ چیزیں کر لو گے نا بچے, پکی بات ہے. ضرورت سے زیادہ کچھ رکھو گے دماغ میں, کھوپڑی میں, ناک میں, منہ میں, دل میں, گردے میں, پھیپڑے میں, کہیں پہ بھی زیادہ چیز, ضرورت سے زیادہ چیزیں نہیں رکھنی. لمٹ میں رکھو اور خوش رہو گے. جب لمٹ میں رکھو گے تو پھر خوش رہو گے. خوشیاں بھی زیادہ نہیں رکھنی اپنے اندر, خوشیاں بھی ایک لمٹ میں رکھو. کبھی کبھی اداس ہو جایا کرو بغیر وجہ کے اداس, کچھ بھی آپ کو اداسی نہیں ہے پھر بھی اداس ہو جایا کرو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہلکی سی کوئی بھی چیز سوچ لیا کرو, اداس ہو جایا کرو, اداسی میں مزہ آئے گا. اور کبھی کبھار ہنسنے کا دل نہیں بھی کرا تو زبردستی ہنسنے لگ جایا کرو.